غلام، آل کے بھی غلام، جماعت کے بھی غلام. علم دیا خدا کی نبی نے جناب علی کو، انکار نہیں. لیکن ہمت کر کے بتا، علم مصطفیٰ کا ہے، ہاتھ مرتضیٰ کا ہے، کپڑا کس کا ہے؟ جی رسول خدا تو چلے تو سیرت حلبیہ والا کہتا ہے اللہ کے نبی سے نبی کے یار نے کہا یا رسول اللہ جنگ بدر میں جا رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، باپ ادھر، بیٹا ادھر، چچا ادھر، بھتیجا ادھر، بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر، ماموں ادھر، بھانجا ادھر. اسلام نے جو تفریق کر دی کہ خاندان میں بٹوارا ہو گیا، پتہ نہیں چلے گا مومن کون ہے، کافر کون ہے، موحد کون ہے، مشرک کون ہے، رحمت والا کون ہے، لعنتی کون ہے. رسول خدا پہچان کے لیے جھنڈا بنا دیجئے، پتہ لگ جائے تو اس جھنڈے کے نیچے آئے گا وہی مومن کہلائے گا. سات و سلام نبی دے فیصلے. اللہ کے نبی واپس پلٹے، گھر میں آئے، پوچھا عائشہ صدیقہ سے عائشہ گھر میں کوئی اضافی کپڑا ہے؟ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جنگ بدر میں محمدی فوج تیرے بیٹوں کی پہچان کے لیے جھنڈا بنانا ہے، قربان جائیے ماں عائشہ صدیقہ پر، تو بیٹوں کی پہچان کے لیے گھر کا اضافی کپڑا نہیں، سر کا دوپٹہ اتار کر محمد عربی کے حوالے کرتی ہے. یا رسول اللہ بیٹوں کے سروں پر ماؤں کے دوپٹے کی چھاؤں ہونی چاہیے. رسول خدا مدنی کریم چاہتے کسی اور ہماری ماں سے دوپٹہ لے کے جھنڈا بنا دیتے، انکار کرنے والا کوئی نہ تھا. رسول خدا نے عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی کا دوپٹہ لے کے جھنڈا بنا کے میدان میں کھڑے ہو کے فضا میں لہرا کے زمانے کو بتا دیا جو عائشہ صدیقہ کے جھنڈے کے نیچے آئے گا مومن کہلائے گا، نکل جائے گا تو لعنتی ہو جائے گا، نکل جائے گا تو. لیکن ہمارے ہاں بھی آج کل کچھ امن کی لوڈی فاختہ ہے نا بھائی، اوننی حالات بڑے خراب ہیں، سین شینوں ایک کو کرنا چاہیے ہے نا بھئی، ایسے سین شین کو ایک ہو کے رہنا چاہیے. اللہ بخشے ہمارے استاد تھے تبلیغی جماعت کے تھے حاجی مراد بخش صاحب، زمین پہ بٹھا کے ڈنڈا اٹھا کے پڑھاتے تھے الف انار بے بکری بے پنکھا تے تکتی ٹے ٹوپی جیم جہاز چے چاقو دال دوا ڈال ڈول، آخر میں سین سے لیٹتے شین شین. عموماً پرائمری کے بچے سین شین پہ بھولتے بہت ہیں اور استاد جی مارتے بھی. پھر چلے گئے مدرسے، مولانا عبد الکریم خان صاحب تھے، الف با تا سا سب کچھ پڑھا، سین شین پہ جو ہے تو بچے بھولتے بھی بہت ہیں، استاد جی مارتے بھی بہت ہیں. یعنی سین شین ہی کو کوچے اسے جو مول میں رولا پایا، اگر سین شین ایک ہے تو پھر ٹرانسجینڈر بل کی مخالفت کیوں ہے؟ اسی لیے ہے نا بھائی کہ ہی رہے، شی رہے، کی ہے وہ کی رہے، زنانہ زنانہ، مردانہ مردانہ، درمیانہ درمیانہ، یہی تو ہے. ہم بھی کہتے سین سین ہو، شین شین ہو. سین شین کو ایک کیا جا سکتا نہیں. اگر سین شین ایک ہو جائیں تو سچ بنے گا، سچ بنے گا، شش بنے گا، معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. استاد جی بچپن میں مارتے کیوں ہیں؟ سبق بچے کو بار بار پڑھاتے کیوں ہیں؟ تاکہ شروع دن سے ہی بندے کے پتر کو سبق یاد ہو جائے کہ سین کو سین کہنا ہے، شین کو سین کوئی نہیں کہنا، سین کو شین کبھی بھی. جی بھائی ایسا ہی ہے نا بھائی. رسول خدا نے تفریق کر دی. کیسے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا دوپٹہ محمدی فوج کا جھنڈا بن گیا. محمدی فوج کا آج ہوتا کیا ہے؟ نہیں چھوڑنا اسے بھابی کا وجہ ساڑھا علم لہایا اڑیا اندھیری نہ دگال ساڑھے بہن گیا بھائی، نہیں چھوڑیں گے وجہ یہ پاکستانی فوج نے ہمارے ترنگے کی توہین کی ہے. یعنی تنظیم کا جھنڈا تنظیم کی عزت ہے، جماعت کا جھنڈا جماعت کی عزت ہے، ملکوں کا جھنڈا ملکوں کی عزت ہے. تو ماننا پڑے گا کہ محمد عربی کے دین کا جھنڈا، عائشہ کا دوپٹہ، پورے دین محمدی کی عزت ہے. وہ جنگ کے مختصر سے وجود والے نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ عائشہ تیرے دوپٹے پر جان بھی قربان ہے. وہی جسے دنیا 37 سال 7 مہینے کا مختصر سے وجود والا عالم دین کہتی ہے، جس نے برملا بتا دیا، یہی نعرہ یوں لگایا کہ آج تک برملا خطب کو بتا رہا مطالعہ کہ آج تک یوں کہا کسی نے اپنی عائشہ. وہ کون ہے؟ وہی تو ہے جسے دنیا، جی بھائی، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی جس کا دوپٹہ محمد عربی کے دین پر قربان ہے. آج کچھ بدھو لوگ اٹھے ہیں یعنی اصل ابو بکر صدیق کا حساب کتاب کر رہے ہیں. ہاں ذات بھی ویکھ تے حساب کتاب بھی ویکھ. جی میں ابو بکر نہیں منیندا تے پوتڑی دا تینوں کون منیندا؟
ابو بکر صدیق کے ایمان کو اللہ نے کائنات میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں. ایسا ایمان ابو بکر صدیق کا مانے گا تو مومن کہلائے گا, انکار کرے گا تو لعنتی ہوگا. اور وہ کون صدیق اکبر جو آج بھی رسول خدا کے پہلو میں سویا ہے. یہ بھائی اچھا نبی سے سجے سو بڑا کون بھائی؟ ریکارڈ درست کریں. موجودہ دور میں پیغمبر کے روزے میں نبی پاک نے سجے پاسے سمجھ رہا کوئی بھی. ہاں قیامت کے دن جو اٹھیں گے تو دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا تو بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. موجودہ دور میں نبی پاک کے دائیں سونے والا کوئی نہیں ہے. روزے میں ترتیب کیا ہے کہ سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں, جہاں پر پیغمبر کا سینہ وہاں پہ ابو بکر کا سر ہے, جہاں پہ ابو بکر کا سر ہے وہاں پہ ابو بکر کا سینہ, وہاں پہ عمر فاروق اعظم کا سر ہے. تو نبی پاک مدنی کریم کے بائیں سونے والا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. تو انسان کا دل دائیں ہوتا یا بائیں؟ سجے یا کھبے؟ جی بھائی وہ 11 بندے بولیں کہ کھبے, باقی ہاتھ شت مارو. جی بھائی کیونکہ آج کل سیاست دانوں کی طرح پاکستانی قوم کے دل بھی بڑے آوارہ ہیں. کدی کدی گیٹے کوٹے تو نکلا میں نے. رسول پاک کے بائیں جانب سونے والا کون؟ جہاں پر دل وہاں پہ سر ہے کس کا؟ ابو بکر. تو جنہوں 1400 سال تو اللہ دے نبی ہاں لا کے رکھے ہے اسے یارمو ابو بکر صدیق کا. یہ بدھو قوم چلی ہے حساب کتاب کرنے کی اس ابو بکر صدیق سے کہ ابھی تک اسلام کے کانتوں پر جس ابو بکر صدیق کی بیٹیوں کے دوپٹوں کا قرضہ بھی باقی ہے. رسول پاک جو ہجرت فرمائے تو رسول پاک کے ہجرت کے سامان کو اپنے میرے بھائی دوپٹے سے باندھ کر نبی کے حوالے کرنے والی کون؟ وہ ابو بکر کی بڑی بیٹی ہے, نام اس کا سیدہ اسماء ہے.